دوستو یہ چھوٹی سی سٹوری ہمارے اسلاف کی ان اداؤں کی ہے جس پر عمل کر کے وہ ظلم کے اندھیرے کنویں میں بھی ہدایت کے روشن کا آفتاب بن کر چمکتے۔ ایک مسافر صحرا کے بیابان سفر کے دوران اپنی راہ بھٹک گیا۔ کچھ دنوں کے جد و جہد کے بعد وہ اپنے سمت کو پا لیا، لیکن ابھی بھی وہ اپنے منزل سے کئی میلوں کی دوری پہ تھا اور اس کا راہ جاد یعنی کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا، سوائے پانی کے چند گھونٹوں کے کچھ نہ تھا۔ وہ خدا کا نام لے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب گلا سوکھنے لگتا تو صرف پانی کے چند بوندوں سے اپنی زبان کو گیلا کر لیتا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک سوکھا درخت اسے ملا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا کچھ دیر آرام کرنے کو۔ درخت کے ایک سوراخ میں اسے ایک تھیلا ملا تو مسافر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جب اس نے تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں انمول موتی تھی، جس سے اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ غصے کی سبب اس نے انمول موتیوں کو زمین میں پھینک کر اپنی قسمت پر رونے لگا اور کہنے لگا، کاش اے انمول موتی تو چنا کا دانا ہوتا تو میری جان بچ جاتی۔ تو انمول ہے مگر میرے کسی کام کا نہیں۔ وہ مسافر یہ بولتے ہوئے رونے لگا۔ اس مسافر کی رونے کی آواز کے ساتھ کسی اور کی بھی رونے کی آواز آنے لگی۔ جب مسافر نے اس آواز کو سننے کی کوشش کی تو دیکھا یہ آواز اس انمول موتی سے آ رہی ہے جسے اس نے زمین پر پھینک دیا تھا۔ مسافر حیران ہو کر اس موتی سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس انمول موتی نے کہا کہ اپنے گھمنڈ اور غرور پر رو رہا ہوں جسے آج تم نے چکنا چور کر دیا۔ مسافر نے کہا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس انمول موتی نے کہا، اے میرے رہنما مسافر سن، جب میں پانی کا ایک بوند تھا اور پہلی بار بادل سے سمندر میں ٹپکا تو سمندر کی چوڑائی دیکھ کر میں شرمندہ ہوا اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ میری صدا اس کریم رب نے سن لی اور میں ایک سیپ کے منہ میں جا گرا۔ اس سیپ نے دل و جان سے میری پرورش کی اور میں ایک انمول موتی بن کر بادشاہ کے سر کا تاج بنا۔ میری قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن شکر گزاری کی جگہ میرے اندر غرور داخل ہو گیا اور پھر میں نے عروج سے زوال دیکھا۔ لوگ مجھے لوٹنے کے لیے خون و غارت کرنے لگے۔ آج برسوں سے میں اس بیابان میں پڑا تھا، اس امید میں کہ پھر میں عروج حاصل کروں گا، کوئی شخص مجھے دیکھے گا اس بیابان میں اور میری عزت و عظمت کرے گا۔ لیکن آج تم نے مجھے تھیلے میں جھانک کر دیکھا تو ایسی شکل بنا لی جیسے میری کوئی حیثیت نہیں۔ پانی کی اس گھونٹ کو تو تم نے سنبھال کر رکھا مگر مجھے پھینک دیا۔ وہ مسافر سمجھ گیا کہ اس انمول ہیرے کے پاس بہت سے راز ہیں جو اللہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس مسافر نے کہا، اے انمول موتی، عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نے تو بہت سے بادشاہوں کے عروج اور زوال کو دیکھا ہے۔ مجھے کچھ نصیحت کر کہ اگر اس سفر میں میری جان بچ جائے تو زندگی کی سفر میں دھوکہ نہ کھا سکوں۔ اس انمول موتی نے کہا، اے میرے مسافر، عاجزی اور انکساری خدا کی رحمت کا وہ دروازہ کھول دیتا ہے جس میں داخل ہو کر تو خدا کے در کا بھکاری اور دنیا کے لیے بادشاہ بن جائے گا۔ گھمنڈ اور غرور خدا کے اس گجب کے دروازہ کو کھول دیتا ہے جس میں داخل ہو کر تو دنیا کے لیے ظالم اور خدا کے در کا لعنتی بن جائے گا۔ اس مسافر نے کہا، اے انمول موتی، ہم انسان ہیں، ہمارے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، لیکن تم کیسے گھمنڈ کے شکار ہو گئے؟ اس موتی نے کہا، جس نے شیطان کو گمراہ کیا اس نے مجھے بھی گمراہ کر دیا، یعنی ہمارا نفس۔ مسافر نے کہا، تب تو ہم لوگ ڈبل گھاٹے میں ہیں، کیونکہ شیطان اور نفس دونوں ہمیں برباد کرنے میں لگے ہیں۔ ہم ان دونوں سے کیسے بچے؟ اس انمول موتی نے کہا، جیسے تمہارے اسلاف بچا کرتے تھے، وہ اپنے ہر اچھے عمل کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دیتے اور اپنی ہر خطا اپنی نفس کی طرف۔ اے مسافر، یاد رکھ، جنت صرف تیرے 2 قدموں کے فاصلوں پر ہے۔ تو ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ دے تو دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا۔ دوستو، اس انمول موتی کی طرح ہماری پیدائش بھی پانی کی ایک قطرے سے ہوئی ہے۔ ہم بھی اس موتی کی طرح انمول اور قیمتی بن سکتے ہیں۔ جیسے ہی عاجزی ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے سر پر عزت کا تاج سجا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی غرور اور گھمنڈ ہمارے سر پر چڑھ جائے تو ذلت کے دلدل میں ہم دھسنے لگتے ہیں۔ آپ کی چاہت کو مقصد میں بدلنے کے لیے میں ایسے ہی اسٹوری لاتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو